بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا ٹاپک سننے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے تمام اعمال کو جاننے اور ان کو کرنے سے پہلے ضروری. دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھائی ہے کہ خدا کے یہاں صرف اور صرف وہی عمل مقصود ہے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا، اور جس کو دین کے اندر کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ کیا گیا، اسے سنسیئرٹی کہتے ہیں. یعنی ہم کوئی بھی کام اللہ کے لیے جب کریں تو ہم سنسیئر ہوں، اس کے اندر ہم مخلص ہوں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کرنا، اس کی مرضی کو پورا کرنا ہو. اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو اخلاص کی اہمیت، اس کے امپورٹنس کو بتاتی ہیں. آج ہم انہی میں سے چند بہت مشہور احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ ان احادیث کو سنیے اور اندازہ لگائیے کہ اخلاص کی کتنی زیادہ اہمیت ہے دین کے اندر. اس سے پہلے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اخلاص جو ہے اسی کو کہتے ہیں اچھی نیت سے کوئی کام کرنا، اور اچھی نیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا. ہر وہ نیت اچھی ہے جس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، اور ہر وہ نیت بری ہے جس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور. اب نیت ہمارے دل کا ایک عمل ہے، دل کا ایک ارادہ ہے جو ہم اور آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبہ، قیامت کے قریب ایک لشکر ہوگا جو کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرے گا، حملہ کرنے کے لیے چلے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، کہ جب وہ زمین کے چٹیل میدان میں سب کے سب جمع ہوں گے، یخسف بأولہم وآخرہم، سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے. اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. وہ کہتی میں نے کہا قلت یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام کیسے دھسا دیے جائیں گے؟ وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو وہاں کسی ضرورت سے آئے ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا اس جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق دوبارہ اٹھائے جائیں گے. گویا جیسی نیت ہوگی کل قیامت کے دن بھی اللہ کا معاملہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوگا. دوسری روایت ہے جس کے اندر ایک غزوے کا بیان ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر دشمنوں سے مقابلے کے لیے گئے تھے. پھر آپ نے فرمایا ان بالمدینہ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم الا شريكوكم في الاجر حبسهم المرض وفي روایت حبسهم العذر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہارے سفر کے اندر تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تمہارے اجر میں بھی شریک ہے. ان کو مرض نے، آپ نے فرمایا کسی عذر نے روک لیا کہ ان کی نیت تھی ہمارے ساتھ آنے کی لیکن وہ نہیں آ سکے، تو اللہ رب العزت نے ثواب اور اجر کے اندر ان کو شریک فرمایا. اسی طرح ایک قصہ ہے جس کو سن کر ایک طرح سے مزاح بھی ملتا ہے، اور دین اسلام کے اندر اخلاص کی اور نیت کی کتنی اہمیت ہے وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معن.
اور ان کے والد تھے، ان کا نام تھا یزید. ان کے والد یزید نے کچھ پیسے صدقہ کیے اور کسی کو مسجد میں جا کر دے دیا کہ ان کو اللہ کے نام پر دے دینا، کسی غریب کو، کسی فقیر اور محتاج کو. اتفاق سے ان کے بیٹے پیچھے سے گئے اور ضرورت مند تھے وہ، تو انہوں نے وہ پیسے لے لیے. ان کے والد کو پتا چلا تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو اپنے بیٹے کو نہیں دینا تھا، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا تھا. دونوں میں جب بات چیت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور کو بتایا تو حضور نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، اے یزید، جو تمہاری نیت تھی صدقہ کرنے کی، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی، تمہیں اس کا ثواب مل گیا. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنْ، اور ایمان جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا. یہ نیت کی اتنی اہمیت ہے. تو گویا صرف نیت کی بنیاد پر انہیں ان کا صدقہ کا ثواب ملا، اور دوسرے کی ضرورت تھی تو وہ ضرورت پوری ہوگی. تو یہ کچھ مختصر سی احادیث تھیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر نیت کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ بات آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم بہت سے اعمال نہیں کر سکتے، بغیر ان اعمال کو انجام دیے ہوئے ان کا ثواب اور اجر چاہتے ہیں، تو ہم انہیں برتنے اور ان کو کرنے کی نیت رکھیں کہ اللہ جب ہمیں اس لائق بنائے گا ہم وہ اچھے کام ضرور کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ بغیر کیے ہوئے بھی ان کاموں کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے. یہ احادیث سے متعلق ہماری گفتگو ہے آپ کے سامنے، آپ ضرور اس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی احادیث ہمارے معاشرے میں عام ہوں اور لوگوں کے اندر اس سے ناواقفیت کی بنیاد پر جو رسومات ہیں، جو جہالت ہے، وہ سب ختم ہو اور صحیح دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. اللہ ہم سب کو صحیح نیت عطا فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ دین کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.